محترم سامعین، 12 ربیع الاول کا مبارک محترم مہینہ آج ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ چکا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول طلوع ہوتا ہے تو بہت سارے موسمی پروانوں میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے۔ ربیع الاول کے حوالے تھے تو آج کی مختصر نشست میں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بطور خاص اور پوری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بطور عام ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، ان کو ایمان لانے کی ترغیب کی شکل میں، کہ دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، آخرت کا دار و مدار یا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رکھا ہے۔ تمام یہود و نصارہ کے لیے آج میں ایک مختصر سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے ان کو میں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں کہ آئیے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی زیب و زینت اور چمک دمک آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی عزتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، دنیا کے محلات آپ کے قدموں میں ہوں گے، دنیا کا جاہ و جلال آپ کے پاس ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی کا قول فعل نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی کا اسوہ نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں ہے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں پوری کائنات کی جان ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ کے پاس ہے، کلمہ آپ کے پاس ہے، اسوہ حسنہ آپ کے پاس ہے، دیانتداری آپ کے پاس ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس دنیا آخرت کی دولت ہے۔ تو آئیے، جس نبی پر آپ جن کو نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسوں نے جن پر ایمان لایا، حضرت خضر علیہ السلام جیسوں نے جن پر ایمان لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن پر ایمان لایا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام جن کو مسلمان دل و جان سے مان کر اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، انہوں نے اس نبی پر ایمان لایا۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کا ایمان بھی آخری نبی پر ہے، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کا ایمان بھی آخری نبی پر ہے، اگر آپ سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کا ایمان بھی اللہ کے نبی کے اوپر ہے، اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آئیے، ان سب نبیوں کی تبلیغ یہی ہے، ان سب نبیوں کا اقرار یہی ہے، ان سب نبیوں کا مشاہدہ یہی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا، قال اخذتم اسری، کہ اے نبیو میرے اس نبی پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نبوت قابل قبول ہوگی، اگر اس نبی پر ایمان نہیں ہوگا تو تمہاری نبوت بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو عالم اسلام کے یہودیوں، عالم انسان کے نصرانیوں، عالم اسلام کے عیسائیوں، آئیے، قرآن کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر جس چیز کو اللہ نے بیان فرما دیا تھا، اس تمام کتابوں کا یہی وعدہ ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ آئیے، اس نبی پر ایمان لانے کا وقت ہے، آج زندگی ہے، ایمان لانے کا وقت ہے۔ خدا نخواستہ زندگی ختم ہو گئی تو ایمان کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی توبہ کی اجازت نہیں ہوگی، نہ توبہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام غیر مسلموں کو آج کی نشست میں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، آئیے، مسلمانوں کو مت دیکھیے، مسلمانوں کے نبی کو دیکھیے۔ تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کسی یہودی نے یا نصرانی نے میرے آنے کی خبر سنی اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مسلم شریف اور مسند احمد شریف کی حدیث پاک ہے کہ تمام یہود و نصارہ کو
قیامت تک کے لیے دعوت عام ہے کہ دین محمدی میں آؤ، تمہاری بخشش کا سامان پیدا ہوگا، ورنہ جیسے تم دنیا میں سمجھتے ہو کہ ہم عزت والے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ایمان کے بغیر آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ آج یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی نصرانی جنت میں نہیں جائیں گے، وقالت النصارى لیست الیہود، اور نصرانی یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی نہیں جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں یہودی نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اگر ان دونوں کا ایمان نہیں ہوگا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ لہٰذا موقع ہے، آج اللہ نے زندگی، عزت، حشمت سب کچھ عطا کیا ہے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤ، ساری دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں آئیں گی، آخرت کی کامیابی بھی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اگر تم یہ نہ کر سکے تو پھر یاد رکھنا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ کے نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اس لیے اللہ نے اس نبی کو دنیا جہان کی دولتیں دے کر مبعوث فرمایا ہے، اس نبی کو جنت اور دوزخ کی کامیابی کا مدار دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اگر تم ایمان نہ لا سکے پھر بھی وہ تمہارے نبی ہیں۔ آج جو کچھ تمہیں مل رہا ہے غیر ایمان کی حالت میں، وہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ آج تمہیں اگر عزت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، آگ حشمت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، آج تمہیں دولت اور تمام دنیا کی چیزیں ملی ہیں تو اس نبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اس میں تمہارا ذاتی کردار ہے، اس میں تمہاری ذاتی محنت ہے۔ آج تم نے عقل مندی کے ساتھ موبائل فون، وائرلیس سسٹم اور ٹیکنالوجی کا ایجاد کر لیا تو یہ تمہاری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ عقل دینے والی اللہ کی ذات ہے، تمہیں سمجھ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس نے اپنے نبی کے صدقے میں تمہیں ہر چیز عطا کر دی، لیکن تم اس نبی پر ایمان نہیں لا سکے۔ تم نہ بھی ایمان لاؤ تو پھر بھی اللہ کے نبی ہر چیز کے نبی ہیں۔ آج کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے عرب کا نبی یہ ہے، عجم کا نبی یہ ہے، ازل کا نبی یہ ہے، ابد کا نبی یہ ہے، انسانوں کا نبی یہ ہے، حیوانوں کا نبی یہ ہے، جنات کا نبی یہ ہے، ہوا اور فضا کا نبی یہ ہے، زمین اور آسمان والوں کا نبی یہ ہے، فرشتوں کا نبی یہ ہے، جبریل اور میکائیل کا نبی یہ ہے، اسرافیل اور عزرائیل کا نبی یہ ہے، مشرق کا نبی یہ ہے، مغرب کا نبی یہ ہے، شمال کا نبی یہ ہے، جنوب کا نبی یہ ہے، حتیٰ کہ کائنات کے اندر قیامت تک کوئی پرندہ، کوئی درندہ، حتیٰ کہ چیونٹی تک کسی کوئی ادنا مخلوق بھی جو آئے گی یا آ چکی ہے، جائے گی یا جا چکی ہے، ان سب کے نبی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اس لیے میں یہ تمام غیر مسلموں کے دامن میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس پر غور کریں، فکر کریں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نہیں نوازا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نبی پر ایمان لا کر یہ ثابت کرو کہ اس نبی کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اس کا ہم شکر گزار کرنے کی غرض سے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اہل ایمان سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہت سارے موسمی پرندے ہیں جن کا ایمان ربیع الاول میں تو بڑا جوش مارتا ہے، ربیع الاول میں وہ پورا سال سونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، ربیع الاول میں ہر چیز کو سجا دجا کر وہ باتیں کرتے ہیں ایمان کی، لیکن پورا سال ان کا ایمان کہاں ہوتا ہے، پورے سال کہاں وہ سوئے ہوتے ہیں۔ آج ربیع الاول آتا ہے تو جاگ جاتے ہیں۔ ایمان والو، یہ نبی صرف ربیع الاول کا نبی نہیں ہے، یہ نبی صرف رمضان کا نبی نہیں ہے، یہ نبی صرف ذی الحجہ کے لیے نہیں آئے، یہ نبی 12 مہینوں کے لیے آئے ہیں، یہ نبی ابتدا سے لے کر انتہا تک آئے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے یہ نبی ہیں۔ ساری زندگی اس نبی علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق گزارنے کا نام مسلمانی ہے۔ آج صرف ربیع الاول میں جلسے کر لینا، جلوس نکال لینا اور مرحبا آمد مصطفیٰ کہہ لینا اور ان کے نعرے لگا لینا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہونا، اگر غلامی رسول تو زندگی فضول ہے۔ ان نعروں کا مقصد ایمان کے ساتھ ہو اور آپ کے اسوہ کے مطابق ہو، پھر یہ نعرے فائدہ دیتے ہیں۔ آج غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تو ہم لگا لیتے ہیں، لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں سنت کا لباس قبول نہیں ہے، اور
اور غلامی رسول میں 5 نمازیں قبول نہیں ہیں، غلامی رسول میں کھانا پینا سنت کے مطابق قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں ایک دوسرے کا احترام لازمی نہیں ہے، غلامی رسول میں ہمیں کسی کا ادب نہ آیا، علماء کا حیا نہ آیا، علماء کے ساتھ وفاداری کا خیال نہ آیا، غلامی رسول میں ہر چیز کو بھول گئے، صرف ایک نعرہ غلامی رسول کا یاد رہا۔ میں تمام ایمان والوں سے دست بستہ یہ درخواست کرتا ہوں، دل کے درد دل کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو غیر مسلموں کے لیے نمونہ بنائیے، غیر مسلموں کے لیے ایمان کا ذریعہ بنائیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیے۔ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، جیسے ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی تنہائی کی زندگی کو بھی اپنے نبی کے تابع کر دیں، اپنی تنہائی کی کاروبار کو بھی نبی کے تابع کر دیں۔ حلال و حرام نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، سود کی لعنت کو اپنے سے جدا کر دیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کیا کچھ آپ کو عطا کرتا ہے۔ آج اتنا ایمان ہمارا اللہ کے نبی پر نہیں ہے جتنا اسباب کے اوپر ہے۔ آئیے وعدہ کیجئے ربیع الاول کے مہینے میں کہ آج کے بعد ہم حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، آج کے بعد سود ختم کر دیں گے، آج کے بعد ہم رشتہ داروں عزیز و اقارب کے ساتھ نفرت، حسد، بغض، کینے کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں گے، آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے، آج کے بعد ہم وہ کچھ کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو جب ہم یہ تہیہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ایک ایسا انقلابی روحانی انقلاب آئے گا کہ دوسرے دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ آج 1441 سال بعد جن کے غلام ایسے ہیں، جن کے امتی ایسے ہیں، اس آقا کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق